نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، جب ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے تو یقیناً ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے، اور جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں، جب تک ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں، اس وقت تک انسان نہ تو جسم کی گناہوں سے بچ سکتا ہے، نہ زبان کی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو حضرات، میں آپ کو یہ بتانے کی جسارت حاصل کروں گا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر صرف ہنسنے سے، صرف ہنسنے سے 25 بار زنا کے برابر گناہ ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں گے، آپ سوچیں گے کون ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم تھوڑی سی ہنس جائیں تو ہمیں زنا کے برابر گناہ، اور بھی ایک بار زنا کے نہیں بلکہ 25 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ہو۔ تو حضرات، وہ 6 جگہیں ہیں، وہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا وہ ہے قبرستان۔ پہلا کیا ہے؟ وہ ہے قبرستان، جہاں ہم اپنے مرحومین کو لے جا کر اس اندھیری کوٹھری میں سلا دیتے ہیں جہاں ہمیں زندگی گزارنے کی ہمیشگی کی جگہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جنازہ کے پیچھے، جیسے لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، تو آیا کہ دوسرا ہے جنازے کے پیچھے۔ اور تیسرا علماء دین کی مجلس پاک میں، جہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہوں، ان کی مجلسیں منعقد ہوں، وہاں پر ہنسنے سے۔ چوتھا تلاوت کلام پاک کے وقت، جب آپ تلاوت کلام پاک کیا کرتے ہیں، خدا کی مقدس قرآن کی جب آپ تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت ہنسنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ ہنسیں گے تو گناہ ہوگا۔ پانچواں، مسجد میں یعنی اندر کسی بھی حالت میں، اندرونی حصے میں آپ چلے گئے اور کسی حالت میں ہنستے وہاں۔ چھٹا کہتے ہیں اذان کے وقت میں، جب آپ کے مؤذن اس رب کعبہ کی بارگاہ کے لیے دعوت دیتے ہیں اور اذان پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پہ جب پہنچتے ہیں، حی علی الفلاح پہ جب پہنچتے ہیں تو نماز کی طرف بلاتے ہیں، کبھی کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو آیا کہ چھٹا، اذان کے وقت صرف ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ آپ اپنے سبھی بھائیوں سے، آپ اپنے سبھی دینی اسلامی بہنوں سے اور ان کے کانوں تک میرا یہ میسیج
میرا یہ ریکارڈنگ، میری یہ گفتگو آپ کم از کم ایک بار ضرور انہیں سنائیں، نہ جانے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ میسیج آگے بڑھانے سے، یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے لوگ اگر گناہوں سے بچ جائیں گے تو جتنا ثواب کے حقدار وہ بنیں گے اتنے ہی زیادہ آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں گے۔ تو حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اسے آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے، سدھار پیدا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔